الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جہنی صاحب سے ایک سوال کر رہا ہوں اور یہ تمام حضرات کو چاہیے کہ وہ یہ سوال ان سے کریں کہ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ انسان جب منی گاڈ بنے گا قیامت کے بعد تو اس کو دو صفات ملیں گی، اس وجہ سے بنے جائے گا۔ ایک تو حیات دائمہ اور دوسری جو صفت ہے وہ ہے اختیار کلی، جس کو وہ صفت تکوین یا صفت تخلیق کہہ لیں یا کن فیکون کی صفت کہہ لیں، جو چاہے کہہ لیں، ہم نے اختیار کلی اس کو کہا ہے۔ لیکن دیکھیں قرآن کے اندر بھی دو صفات باری تعالیٰ کی پائی جا رہی ہیں۔ ایک تو صفت ہے لافانیہ، کیونکہ قرآن فنا نہیں ہوگا، بقا ہے اس کی، یعنی بقائے دائمہ، اور دوسرا غیر مخلوق ہونا، کیونکہ قرآن تو مخلوق نہیں ہے، جن نصاب بھی مانتے ہیں، اور بقائے دائمہ یعنی وہ فنا بھی نہیں ہوگا۔ تو پھر قرآن کو بھی کم از کم ان دو صفات کی وجہ سے وہ منی گاڈ یا گاڈ کہیں، خدا کہیں یا منی خدا کہیں یا میگا خدا کہیں، کچھ تو بولیں۔ دیکھیں اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن منی گاڈ ہے تو یہ جو منی گاڈ ہے ٹھیک ہے، یہ پھر قرآن کا منی گاڈ ہونا اس سے افضل ہوگا انسانوں کے منی گاڈ بننے سے، جو ان کے عقیدے کے مطابق قیامت میں بنیں گے، کیونکہ قرآن غیر مخلوق ہے اور لافانی ہے، کیونکہ قرآن فنا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے جنمی صاحب کہیں کہ بھائی میں نے لافانی نہیں قید لگائی بغیر حیات دائمہ ہی لگائی ہے۔ ہم کہیں گے اصل میں انہوں نے نہ مرنے کا استعمال کیا ہے، تو ہم نے کہا فنا نہ ہونا، لیکن نہ مرنے سے حیات دائمہ ہی لازم آتی ہے، کیونکہ یہ تو نہیں ہے کہ حیات دائمہ بھی نہ ہو اور نہ مرنا بھی ہو۔ بہرحال یہ تو ہم نے جنمی صاحب کے اوپر اعتراضات کر دیے ہیں۔ دیکھیں کیا وہ یوحنا کی انجیل جو ہے نا کہ اینڈ دا ورڈ واز اے گاڈ یا اے گاڈ واز دا ورڈ، اس سے متاثر ہو کر کہہ دیتے ہیں کہ قرآن از گاڈ، یا کہہ دیتے ہیں اس سے متاثر ہو کر قرآن از اے منی گاڈ یا قرآن از منی گاڈ، یا وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن از ناٹ گاڈ یا قرآن از ناٹ اے گاڈ، جو دیکھیں جو چاہیں کہیں، مگر ہم نے ان پہ الزام لگا دیا ہے، اعتراض وارد کر دیا ہے کہ اگر انسان کو وہ کہہ سکتے ہیں منی گاڈ دو صفات پر، تو دو صفات تو قرآن میں بھی پائی جا رہی ہیں، تو قرآن زیادہ مستحق ہے کہ اس کو آپ منی گاڈ یا گاڈ کہیں۔ لیکن اگر آپ کہیں گے تو آپ کو پھر واضح ہو جائے گا کہ آپ نے یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے۔ والسلام تمت۔